Disclaimer: this video is made for entertainment purpose only. It doesn't mean to hurt any. And don't take it serious. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ملک بھر میں دہشت گردی کے خاتمے اور شدت پسندوں کی پناہ گاہوں کے خاتمے کے لیے ریاست کی جانب سے موثر آپریشن کیے گئے۔ سوویت یونین افغان جنگ کے بعد ایک بڑی تعداد نے پاکستان میں ایسی پناہ گاہیں قائم کر لی تھیں جو جنگ کے خاتمے کے بعد بھی موجود رہیں، اور بتدریج امریکہ افغان جنگ کے بعد پاکستان کے خلاف بھی شدت پسندوں میں مخصوص مفادات کے لیے دہشت گردی کی کارروائیوں میں اضافہ کر دیا۔ قبائلی علاقوں سمیت بالاکنڈ ڈویژن، سوات، بنیر، شانگلہ، دیر بالا، دیر زیری، محمد ایجنسی، خیبر، شمالی جنوبی وزیرستان سمیت بلوچستان اور ملک کے دیگر حصوں میں حکومتی ریٹ کو چیلنج کیے جانے لگا۔ بالخصوص شمال مغربی علاقوں میں شدت پسندوں کی کارروائیوں میں بے پناہ اضافہ ہوا۔ سوات، بنیر اور وزیرستان جیسے علاقوں میں شدت پسندوں نے خود ساختہ ریاستیں قائم کر لی۔ ریاست نے دہشت گردی کے خاتمے اور شدت پسندوں کی پناہ گاہوں کے خاتمے کے لیے آپریشن راہ نجات، آپریشن خیبر 1، 2، آپریشن راجگال اور آپریشن ضرب عضب شروع کیے اور شدت پسندوں کی کمر توڑ دی۔ تاہم ان آپریشنوں کی وجہ سے دہشت گردوں اور ان کے سہولت کاروں کی بڑی تعداد ملک بھر اور پڑوسی ممالک میں روپوش ہو گئی اور مملکت کے خلاف دہشت گرد کارروائیوں کو جاری رکھا۔ تاہم دہشت گردی کے بڑے واقعات میں نمایاں کمی ہوئی اور 90% بڑے سانحات ختم ہوئے، لیکن ضرورت اس امر کی رہی کہ شدت پسندوں اور دہشت گردوں کا پیچھا کیا جاتا رہے تاکہ مستقبل میں انہیں دوبارہ وطن عزیز میں ملک دشمن عناصر کے ساتھ سازشوں کا موقع نہ مل سکے۔ اس کے لیے 22 جنوری 2017 کو ریاست کی جانب سے آپریشن رد الفساد شروع کرنے کا فیصلہ کیا گیا اور سیاسی جماعتوں سمیت اہم اداروں اور اسٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ لے کر ٹارگیٹڈ آپریشن کا سلسلہ شروع کر دیا گیا۔ عسکری ذرائع کا کہنا ہے کہ گزشتہ 10 ماہ کے دوران آپریشن رد الفساد کے تحت ملک بھر میں 69 بڑے آپریشن اور 18,000 سے زیادہ انٹیلیجنس معلومات پر مشتمل کارروائیاں کی گئی ہیں، جس میں 20,000 چھوٹے بڑے ہتھیار برآمد کیے گئے، جبکہ ملک بھر میں آپریشن رد الفساد کے تحت 1,49,000 سے زائد انٹیلیجنس آپریشنز کیے گئے۔ انسداد دہشت گردی کی جنگ میں 2001 سے 2020 تک صرف کراچی میں 350 سے زائد بڑے اور 850 سے زائد معمول کے آپریشن ہوئے۔ اعداد و شمار کے مطابق شہر قائد کراچی کی روشنیاں بحال ہوئیں اور جرائم کی عالمی درجہ بندی میں شہر 6 سے 91 نمبر پر آ گیا۔ آپریشن رد الفساد کے تحت 22 فروری 2017 سے 2020 تک کل 3,800 سے زائد خطرات کے انتباہ جاری ہوئے۔ گزرے سالوں میں سیکیورٹی فورسز اور انٹیلیجنس اداروں نے دہشت گردی کے 400 سے زائد مذموم منصوبے ناکام بنائے، جبکہ فوجی عدالتوں نے 344 دہشت گردوں کو سزائے موت دی، 301 کو مختلف دورانیوں کی سزائیں سنائیں، جبکہ 5 کو بری کیا۔ اسی آپریشن کے دوران پاک افغان سرحد پر 2,611 کلومیٹر میں سے 1,450 کلومیٹر پر باڑ کی تنصیب مکمل کر لی گئی، جبکہ سرحدی باڑ کے ساتھ 843 حفاظتی قلعوں میں سے 343 مکمل ہو چکی ہیں اور 161 زیر تعمیر ہیں۔ آپریشن رد الفساد کی کامیابیوں کی وجہ سے ملک بھر میں ثقافتی اور روایتی سرگرمیوں کا پرامن آغاز ہوا۔ پاکستان سپر لیگ کا آغاز ہو چکا ہے۔ برطانیہ، امریکہ سمیت کئی ممالک نے پاکستان کے لیے اپنا سفری انتباہ میں تبدیلی کی اور پاکستان کو اپنے شہریوں کے لیے محفوظ ملک قرار دیا۔ برٹش ایئر ویز نے 10 برسوں بعد پاکستان سے اپنی بین الاقوامی پروازوں کو بحال کیا۔ اس کے لیے ایک نئی ایئر لائن بھی پاکستان میں آپریشنل ہوئی۔ اقوام متحدہ نے اسلام آباد کو فیملی اسٹیشن قرار دے کر وفاقی دارالحکومت کو سب سے پرامن شہر تسلیم کیا ہے۔ اقوام متحدہ سیکرٹری جنرل انطونیو گوترس نے بھی برملا پاکستان کی امن کاوش کی تعریف کی۔ امریکی سینیٹر جان مکین اور لنزے گراہم بھی پاکستانی کوششوں کے معترف رہے ہیں۔ سابق برطانوی چیف آف جنرل اسٹاف جنرل نکولس کارٹر اور سفارتکاروں نے اس پاکستانی کردار کو سراہا ہے۔
جو وہ قیام امن میں کردار ادا کرتا ہے۔ آپریشن رد الفساد میں 5th جنریشن وار کے خلاف بھی مؤثر حکمت عملی اختیار کی گئی اور نئی نسل کو گمراہ کن پروپیگنڈے سے بچانے کے لیے ملک گیر سطح پر کام کیا گیا۔ اس وقت پاکستان میں امن کے اس ماحول کے پیش نظر عالمی سرمایہ کاروں کی توجہ دوبارہ پاکستان کی جانب مبذول ہو رہی ہے۔ آپریشن رد الفساد صرف پاک فوج کے جانباز ہی نہیں کر رہے تھے بلکہ ملک کے ہر شہری کو آپریشن رد الفساد کا حصہ قرار دیا۔ عوام نے ریاست کی جانب سے کیے جانے والے تمام آپریشنز کو کامیاب بنانے کے لیے اہم کردار و قربانیاں دی۔ انہیں جانی و مالی نقصان اٹھانا پڑے، اپنے گھروں سے بے گھر ہوئے، لیکن ملک میں امن کو مستحکم کرنے کے لیے تمام تکالیف کو خندہ پیشانی سے برداشت کیا۔ ملک دشمن عناصر کے منفی پروپیگنڈے کو ناکام بنایا گیا۔ کئی اشروں سے بد امنی کا شکار کراچی، جو کہ ملک کی معاشی شاہراہ ہے، روشنیوں کے شہر کی رونقوں کو بحال کر دیا گیا۔ خوف اور بد امنی کو دفن کر دیا۔ ہتھا خوری، ٹارگٹ کلنگ سمیت اغوا برائے تاوان جیسی وارداتوں کا کلا کامہ کیا۔ یہ ریاست کی سب سے بڑی کامیابی ہے کہ وزیرستان اور کراچی میں دہشت گردی کے اہم ٹھکانوں کو ختم کیا اور عوام کو پرامن ماحول فراہم کیا۔ نام نہاد قوم پرستوں اور لسانی تنظیموں نے امن کی فضا کو تباہ و برباد کر دیا تھا۔ شہروں میں عدم تحفظ کا احساس بڑھتا جا رہا تھا۔ تاہم آپریشن رد الفساد کے بعد کراچی تیزی سے امن کی راہ پر گامزن ہوا، جس ثمرات سے پوری دنیا میں پاکستان کا مثبت اثر ابھر رہا ہے۔ آپریشن رد الفساد کے تحت ملک بھر میں کارروائیاں کی گئیں۔ ISPR کے مطابق آپریشن رد الفساد کے تحت بلوچستان کے مختلف علاقوں میں بھی خفیہ معلومات کی بنیاد پر دہشت گردوں کے خلاف کارروائیاں کی گئی ہیں۔ بلوچستان کے خلاف توبہ نو خانی، ڈیرہ مراد جمالی، اوچ سنجیلا اور چندراب سمیت کئی اضلاع میں کارروائی کے دوران بارودی سرنگیں، مواصلاتی آلات سمیت ڈیٹونیٹرز اور بھاری مقدار میں اسلحہ اور گولہ بارود برآمد کیا جا چکا ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ پاکستان کو دفاعی و معاشی طور پر مضبوط بنانے کے لیے ریاستی اداروں اور عوام کی قربانیوں کا اعتراف کیا جائے۔ شہداء کو خراج عقیدت و قانون نافذ کرنے والے اداروں اور ساتھ دینے والوں کو خراج تحسین پیش کیا جائے۔ ملک کی سلامتی و بقا کے لیے ریاستی اداروں کی اسٹریٹجی عوام کی فلاح و بہبود کے لیے ہوتے ہیں۔ ملک دشمن عناصر سوچی سمجھی سازش کے تحت اداروں سے عوام کا اعتماد کم کرنے کے لیے منفی پروپیگنڈے کے لیے شتر بے مہر سوشل میڈیا کا سہارا لیتے ہیں اور نئی نسل کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ واضح ہے کہ پاکستان کی امن کی راہ پر گامزن ہے۔ عناصر کو وطن عزیز میں امن قبول نہیں، اس لیے سازشیں کرنے سے باز نہیں آتے۔ پاکستان کی عوام کو رد الفساد کا سپاہی ہی بن کر وطن عزیز کو ملک دشمن عناصر کے مذموم منصوبوں کو ناکام بنانا ہوگا، کیونکہ یہی ہم سب کے حق میں بہتر ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔